پیارے بچوں، میں ٹیچر شیخ بشیر UPS میر اینڈ خان پتی سے آج آپ کی خدمت میں 8th کلاس کی سائنس لے کر حاضر ہوں۔ بچوں، ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا نام پتہ ہے، کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز۔ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 3 ہے۔ آج بچوں اسی بک کا آپ پیج نمبر 26 نکال کے بک کو کھول کے اپنے سامنے رکھیے۔ بچوں، میں آج آپ کو کچھ امپارٹنٹ ٹرم سمجھانے کی کوشش کروں گا اور یہ اسی لیسن سے تعلق ان کا ہے۔ اب بچوں، پہلی بات جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے فانا اینڈ فلورا۔ تو فانا کیا ہوتا ہے اور فلورا کیا ہوتا ہے، آپ اپنی سیل فون کے اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے کاپی کر کے اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ فانا ہو گیا بچوں، the animals found in a particular area are termed as fauna of that area۔ کسی ایریا کے، کسی ریجن کے، کسی علاقے کے اینیملز، کسی علاقے کے کون کون سے اینیملز ہیں، یہ اس علاقے کا فانا کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیزرٹ کے اینیملز جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں ہمارے JNK کے اینیمل سے۔ اس کا مطلب ہے ڈیزرٹ کا فلورا الگ ہے اور JNK کا فانا الگ ہے اور ڈیزرٹ کا فانا الگ ہے۔ تو بچوں، میں نے اس میں ایگزامپل میں لکھا ہے دا فانا آف JNK کنسسٹس آف ہانگل۔ JNK کے اینیملز میں ہانگل آتا ہے، فاکس آتی ہے، بلیک ڈیئر آتا ہے، اسی طرح بہت سارے اینیملز آتے ہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فانا جو ہے یہ کسی پرٹیکولر ریجن کے اینیملز کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری ٹرم ہے بچوں فلورا۔ یہ فانا کا سمجھو اپوزٹ ہی سمجھ لو اس کو۔ دا پلانٹس فاؤنڈ ان اے پرٹیکولر ایریا آر کالڈ فلورا آف دیٹ ایریا۔ تو کس علاقے کے کون سے پلانٹس ہیں، کس علاقے میں کس قسم کی ویجیٹیشن ہے، کس قسم کے ٹریز ہیں، کس قسم کے پلانٹس ہیں، وہ اس علاقے کا، اس ریجن کا فلورا کہلاتا ہے۔ تو ایگزامپل میں نے لکھا ہے دیودار، کائل، فرن ایٹسٹرا آر فلورا آف JNK۔ تو فلورا آف JNK میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ JNK میں کون کون سے پلانٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کشمیر میں دیودار ہوتا ہے، کائل ہوتی ہے، اس طرح فرنز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہ JNK کا فلورا کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی بک کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، اس پہ بک پہ بہت ساری اور ایگزامپلز بھی ہیں۔ تو بچوں اسپیشی ہو گیا نسل۔ پہلے میں آپ کو اسپیشیز سمجھاؤں، پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا انڈیمک اسپیشیز کیا ہوتے ہیں۔ اسپیشیز کو اردو میں نسل کہا جاتا ہے۔ تو اب اسپیشی کیا ہوتا ہے کہ از اے گروپ آف آرگینزمز، لیونگ آرگینزمز کا ایک گروپ وچ آر کیپیبل آف انٹر بریڈنگ، جو آپس میں انٹر بریڈ کر سکیں، اپنے آف اسپرنگز پیدا کر سکیں۔ تو یہ اس گروپ کو اس پرٹیکولر گروپ کو اسپیشی کہتے ہیں۔ تو بچوں اس کے بعد ہے انڈیمک اسپیشیز۔ انڈیمک ہو گیا بچوں انڈیمک اسپیشیز میں کیا ہے بچوں، دا اسپیشیز آف پلانٹس اینڈ اینیملز، نسل، چاہے وہ پلانٹس کی نسل ہے چاہے وہ اینیملز کی نسل ہے، which are found exclusively in a particular area are called endemic species، جو کسی خاص ایریا میں ہوں۔ اب آپ کو اگزامپل سے یہ اچھا سمجھ آ جائے گا بچوں۔ یاک جو ہے اردو میں اس کو سرا گائے کہتے ہیں۔ تو آپ کی بک پہ اس کا ایک فوٹو بھی لگا ہوا ہے۔ تو یاک جو ہے آپ کے علاقے میں یاک تو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کپوارہ کی بات کریں تو یہاں کپوارہ میں یاک تو کہیں ہے نہیں، لیکن یہ یاک جو ہے یہ موسٹلی فاؤنڈ ان لداخ۔ تو ہم کہیں گے یاک از انڈیمک اسپیشی آف لداخ۔ یہ یاک ایک گائے ہے لیکن یہ لداخ میں ہوتی ہے، لہٰذا یہ انڈیمک اسپیشی آف لداخ کہلائے گی۔ اسی طرح بچوں آپ نے داچی گام نیشنل پارک پڑھا ہے، وہ مینلی کس کے لیے ہے، ہانگل کا وہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم کہیں گے ہانگل جو ہے از این انڈیمک اسپیشی آف داچی گام نیشنل پارک۔ تو اسی طرح آپ اپنی بک کا سہارا لے کر اور انڈیمک اسپیشیز کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح
پلانٹس کی بھی کچھ نسلیں ہیں جو انڈیمک ہیں کسی پرٹیکولر ریجن کی. تو بچوں اس کے بعد ہے انڈینجرڈ اسپیشیز. انڈینجرڈ کیا ہو گیا بچوں؟ ایسی اسپیشیز دیٹ آر ایٹ دا بارڈر آف ایکسٹینشن آر کالڈ انڈیمک اسپیشیز. ایسی کچھ نسلیں پودوں کی چاہے اینیملز کی ایسی ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ دن بدن گھٹتی جاتی ہے. اب وہ کیا ہے؟ ایٹ دا لائن آف ایکسٹینشن ہے، وہ ختم ہونے والی ہیں. اب وہ نسلیں ختم ہونے والی ہیں. ایسی اسپیشیز کو چاہے وہ پلانٹس کی ہوں چاہے وہ اینیملز کی ہوں وہ انڈیمک اسپیشیز کہلاتی ہیں. مثال آپ کو اگزامپل سے اچھا سمجھ آ جائے گا. سم انڈیمک اسپیشیز آف JNK آر مسک ڈیئر. اس کو وہ کستوری والا ہرن، آپ اپنے گھر والوں سے بزرگوں سے پوچھئے کہ ایک ہرن کا شکار کیا جاتا ہے جس کی وہ مسک نکالی جاتی ہے، کستوری وہ نکالی جاتی ہے، پہاڑی میں کہتے ہیں اس کو، تو اس کو مسک ڈیئر کہتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ایسی اسپیشی ہے جس کی نسل اب ایٹ دا بارڈر آف ایکسٹینشن ہے. اسی طرح بارکنگ ڈیئر ہے، اسی طرح ہانگل ہے، اسی طرح ریڈ فاکس ہے، انڈین وولف ہے، سنو لیوپارڈ ہے، براؤن بیئر ہے، ایٹسٹرا. بہت ساری ایسی نسلیں ہیں اینیملز کی، وہ کیا ہیں؟ دے آر ایٹ دا بارڈر آف ایکسٹینشن. اب وہ بارڈر پہ پہنچ گئی ہیں، ایکسٹنکٹ ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. تو اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے بچوں ریڈ ڈیٹا بک. تو بک تو آپ جانتے ہی ہیں کتاب کو کہتے ہیں. تو ایسی کتاب جس میں ریکارڈ ہے کس کا؟ انڈینجرڈ اسپیشیز کا ریکارڈ ہے کہ کون سی اسپیشی کے کتنے ممبر اب کسی جگہ موجود ہیں. فار ایگزامپل جس طرح داسی گام نیشنل پارک ہے وہ موسٹلی ہانگل کی پرزرویشن کے لیے بنائی گئی ہے. تو اب ریکارڈ تھا ریڈ ڈیٹا بک میں کہ ہانگل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لہٰذا گورنمنٹ نے اقدام اٹھائے ہانگل کو پرزرو کرنے کے لیے. تو اب ریڈ ڈیٹا بک کیا ہے؟ ایسی بک ہے جس میں ریکارڈ ہے کس کا؟ انڈینجرڈ اسپیشیز کا ریکارڈ ہے. تو بچوں اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے مائگریشن. مائگریشن کیا ہو گیا بچوں؟ سم اینیملز موسٹلی برڈز، کچھ ایسے اینیملز ہیں جو اپنے ہیبیٹیٹ سے، اوریجنل ہیبیٹیٹ سے کسی خاص سیزن میں کسی پرٹیکولر ایریا میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ سیزن ختم ہونے کے بعد وہ اپنے اوریجنل ہیبیٹیٹ میں ریٹرن کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. تو بچوں میں آپ کو سمپل اگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں. چونکہ ہم JNK میں رہتے ہیں اور کپوارہ ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، اور پھر گاؤں ہمارا فرکن ہے، تو آپ نے یہاں سرما میں ونٹر میں پیروٹ جو ہیں وہ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن اب پیروٹ جو ہیں وہ واپس JNK میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مائگریٹری برڈز ہیں اور ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو مائگریشن کہتے ہیں. تو سم اینیملز گو فار اوے فرام دیئر اوریجنل ہیبیٹیٹ فار اے پرٹیکولر سیزن اینڈ ریٹرن بیک ٹو دیئر اوریجنل ہیبیٹیٹ از کالڈ مائگریشن. تو اس کو مائگریشن کہتے ہیں. اینڈ اینیملز آر کالڈ مائگریٹری اینیملز. تو ایسے اینیملز کو مائگریٹری اینیملز کہا جاتا ہے. تو بچوں تقریباً 99% لیسن جو ہے ہمارا کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز کمپلیٹ ہو گیا. اس کی ایکسرسائز بھی کرانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. السلام علیکم.